آپ نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ کیا خان صاحب کو پکڑے جانے سے اسٹیٹ کا کوئی بھلا ہوگا. مجھے نہیں پتا یہ کھیل کس نے شروع کیا ہے اور اس کو کون ختم کرے گا. سیاسی جو انسان ہوتا ہے اس کے مقدر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس نے عدالتوں میں جانا ہے, اس نے جیلوں میں جانا ہے اور اس نے ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں مجھے قتل کر دیں گے پکڑ کے. دیکھیں, اگر آپ کو قتل سے ڈر ہے تو پھر تو سب سے آسان جگہ ہے کہ گرفتار ہو جائیں, کیونکہ جو لوگ آپ کو گرفتار کرتے ہیں ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ آپ کو تحفظ دیں. آئی ایم ایف سے نہیں پیسے آنے والے. سی ڈی ایم کی حکومت بس ایک اللہ بہتر جانے خلائی ببل کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. معیشت کو مستحکم کرنا ہے. معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے بڑے مشکل فیصلے کرنے ہیں. اس کا کوئی ایک سیاسی جماعت بوجھ برداشت نہیں کر سکتی. دیکھیں, آج سیاسی لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ حالات کو سمجھے, اس کا حل تلاش کرے, ورنہ ماضی میں کیا ہوا ہے ہمیشہ بات جا کے مارشل لا میں ختم ہوتی ہے. خان صاحب ہوتے اپنی سیاست کو, اور پرائم منسٹر نے بھی یہ کہا, فارمر چیف آف دی آرمی اسٹاف نے بھی کہا کہ جی یہ اس کے اندر دشمنی پہ آ گئے تھے کہ اگر ان سے اس طرح بچایا نہ جاتا تو پتہ نہیں ملک کا کیا ہو جاتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ ہم سب کے دماغ میں ایک ہی سوال آتا ہے کہ کیا ہو جاتا, مطلب کیا کرنے لگے تھے یہ. تو آپ جب معیشت کو خود ہی دبونا چاہتے ہیں, یہ تو کھلم کھلا ملک سے غداری اور دشمنی تھی کہ آپ نے ملک کی معیشت کو دبونے کا فیصلہ کر لیا. جنرل باجوہ صاحب نے خود بتایا ہے کہ عمران خان صاحب کو اعتماد کا ووٹ انہوں نے دلوایا, ان کے پاس ووٹ نہیں تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں جیسمین منظور اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بس بہت ہو گیا. سب سے پہلے تو میں اس بات کی مذمت کرنا چاہوں گی کہ آج دن میں ہماری نشریات بول کی بلا وجہ بند کر دی گئیں, یہ کہہ کر کہ ہم شاید کوئی ایسی فوٹیج دکھا رہے ہیں یا کوئی ایسی چیز دکھا رہے ہیں جو کہ جب میں نے دیکھا تو وہ تمام چینلز دکھا رہے تھے وہی کچھ جو پاکستان میں ہو رہا تھا. بہرحال ہم نے تو پیمرا کا ہمیشہ خیال بھی کیا ہے اور لحاظ بھی کیا ہے, اور اگر ان کو یہ محسوس ہوا کہ ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہے تو اس پر ہم مزید اپنی طرف سے اپنی سکرین پر کوئی ایسی چیز نہ دکھائے جانے کا عمل جو ہے وہ شروع کر چکے ہیں. یہ ایک مذمتی بات تھی, لیکن اس سے بڑھ کر پاکستان میں اس وقت بہت کچھ ہو رہا ہے اور پاکستان میں ایک ایسا تماشا لگا ہوا ہے. تو آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ خان صاحب تحریک انصاف کے چیئرپرسن پہلے لاہور ہائی کورٹ سے اپنے لیے ضمانت لے کر, اپنے لیے رہائی لے کر, اس کے بعد ایک انڈرٹیکنگ دے کر اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئے. سارا دن یہ سلسلہ جاری رہا, ٹیلی ویژن سکرینز پر یہ تماشا لگا رہا, لوگ دیکھتے رہے, بڑی تعداد میں لشکر ان کے کبھی آگے کبھی ان کے پیچھے, لیکن بہرحال ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کچہری سے جوڈیشل جو کورٹس ہیں وہاں پر جو کمپلیکس ہے وہاں ان کا کیس منتقل کر دیا گیا. لیکن انفارچونیٹلی دوپہر تک یہ کشمکش جاری رہی, یہ آنکھ مچولی کا کھیل جاری رہا. وہ پہنچے بھی لیکن نہ پہنچے بھی, یعنی کہ وہ گئے بھی اور ان کو یہ شاید ڈر تھا کہ اندر جانے کے بعد دفعہ لگ سکتی ہے, فرد جرم عائد ہو سکتا ہے, کل اتوار ہے, بیل کیسے ہوگی. بڑے ٹیکٹفلی, بڑی ٹیکنیکلٹی سے یہ پوری طرح سے اس چیز کو کھیلا کیا. دوسری طرف حکومت نے بھی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی, وہ وہاں سے نکلے نہیں کہ آئی جی صاحب وارنٹ لے کے پہنچ گئے اور پورے گھر پر یلغار کر دی, بلڈوزر لے کے دیواریں توڑی. اس سے پہلے 3 دن پہلے کیا ہوتا رہا وہ بھی آپ کے سامنے ہے, آنسو گیس, لاٹھی چارج, ایک ایسی صورتحال. یہ سب کچھ اوائڈ کیا جا سکتا تھا اگر خان صاحب خود سے اپنی گرفتاری دے دیتے, لیکن وہ گرفتاری اس لیے نہیں دینا چاہتے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے مجھے گرفتار کرنا ہے وہ تو سازش سے مجھے قتل کرنے کا پلان بنا چکے ہیں. اگر انہوں نے مجھے پکڑ لیا تو پتہ نہیں کہاں کہاں پھرائیں گے, رات کے اندھیرے میں کسی بھی صوبے میں لے جا سکتے ہیں, اور بلوچستان کی بار بار بات کرتے ہیں. تو یہ معاملہ کیا ہے ناظرین؟ آج ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے فارمر پرائم چکے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب. پاکستان کے سینئر سیاستدانوں میں آپ کا تعلق ہوتا ہے, ان کو ویلکم بھی کرنا چاہوں گی اور گفتگو کا آغاز ان سے شروع کرتی ہوں. عباسی صاحب, مجھے لگتا ہے کہ دو کہ میں بھی آئی فیل کہ مجھے شاید اس طرح پرسیو کیا جاتا ہے, یا شاید یہ سچ بھی ہوگا, میں سچ کہنے سے نہیں گھبراتی, کہ بائسڈ
ایٹیٹیوڈ رہا پی ایم ایل این کی طرف ہمیشہ. لیکن آج میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں آپ کے سامنے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ الزام جو نواز شریف صاحب پہ لگایا گیا کہ انہوں نے جوڈیشری کا گھراؤ کیا, لشکر و لاؤ لے کے لوگوں پر چڑھ دوڑے, آج کے اس دور میں ساری پولیٹیکل پارٹیز وہ چیز آج تک اچھالتی رہیں. مجھے لگتا ہے وہ داغ آج دھل گیا ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ آج کا یہ کیا معاملہ ہے, یہ کیسے سلجھے گا؟ آپ نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ کیا خان صاحب کو پکڑے جانے سے اسٹیٹ کا کوئی بھلا ہوگا. مجھے نہیں پتا یہ کھیل کس نے شروع کیا ہے اور اس کو کون ختم کرے گا. دیکھیں, ہم کھیلوں کے متعامل نہیں ہو سکتے. آج عمران خان صاحب کو اپوزیشن میں گئے 1 سال ہونے لگا ہے. انہوں نے سینکڑوں تقریریں اس عرصے میں کی ہیں. مجھے ایک تقریر بتا دیں جہاں انہوں نے ملک کی بات کی ہو یا عوام کی تکلیف کی بات کی ہو. ایک آدمی جو اپنی بات کرتا ہے کہ میں جیل سے بچ جاؤں, جیل سے کیوں گھبراتے ہیں؟ مجھے ایک ناکے پر, مجھے اس سے پہلے علم تھا کہ مجھے اس ناکے پہ پکڑا جانا ہے, میں پھر بھی گیا ناکے پہ. انہوں نے کہا جی آپ گرفتار ہو جائیں. میں کہ جی بالکل ہو جاتا ہوں, وارنٹ دکھا دیں. ان کے پاس وارنٹ بھی نہیں تھے. میں نے کہا یار کو فوٹو کاپی دکھا دیں, کہ واٹس ایپ بھی دکھا دیں. میں نے گرفتاری دے دی. ڈرتے کس بات سے ہیں آپ؟ کیوں لوگوں کو امتحان میں ڈالتے ہیں؟ آپ کیوں یہ چاہتے ہیں کہ کوئی جانی نقصان ہو جس سے میں سیاست کر سکوں؟ سیاسی لیڈر سینہ تان کے باہر آتا ہے, گرفتاری دیتا ہے اور حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بزدل اور مجرم جو ہوتا ہے وہ گھروں میں چھپتا ہے. اب یہ بدقسمتی ہے, یہ ایک بہت غلط بات ہے کہ ان کے گھر پہ حملہ کیا ہے. لیکن یہ اس میں سارا دخل عمران خان صاحب کا خود ہے. آپ اگر گھر میں چھپیں گے, پولیس انتظار کرے گی, 1 دن کرے گی, 2 دن کرے گی. آپ وہاں پر لوگ لا کر, اور یہ چاہتے ہیں کہ لاش مل جائے, پولیس پر حملہ کیا, پیٹرول کے بم پھینکے. یہ آخر کار یہ چیزیں جو نہیں ہونی چاہتی وہ بھی ہوتی ہیں, کیونکہ ریاست کا اپنا ایک ذمہ داری ہوتی ہے جو اس نے پوری کرنی ہوتی ہے. میں اس ہفتے 2 عدالتوں میں پیش ہوا ہوں. میں گھنٹے 2-3 گھنٹے وہاں بیٹھا رہتا ہوں کہ کوئی میرا کیس چلائے. کوئی کیس بھی نہیں ہے. تو ہمیں سیاسی جو انسان ہوتا ہے اس کے مقدر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس نے عدالتوں میں جانا ہے, اس نے جیلوں میں جانا ہے, اور اس نے ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے. ان چیزوں کا مقابلہ کرنا چاہیے. آپ گھر میں چھپر کر بن بیٹھیں, لوگوں کے پیچھے مت چھپیں. آپ دلیری سے سامنے آئیں, گرفتاری دیں, اور پھر حالات کا مقابلہ کریں. بھائی صاحب ایک بات بتائیے گا کہ کیا ہم یہ سیاست کا جو طرز عمل ہے یہ اسی پر چلتے رہیں گے؟ پھر وہ یہ بار بار اس چیز کا اشارہ دیتے ہیں کہ لنڈن پلان, اور لنڈن میں پھر مریم صاحبہ نے بھی ایک انڈیکیٹ کیا کہ جی ان شرائط پہ الیکشنز ہو سکتے ہیں, پہلے ترازو کا پلڑا برابر کیا جائے, یہ سب چیزیں ہٹائی جائیں. ان کی رائے ہو سکتی ہے, مجھے نہیں پتا, ان کا ایک سینٹیمنٹ ہو سکتا ہے. لیکن خان صاحب کا یہ جو تسلسل ہے, جو طرز عمل ہے, اس سے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اور پھر پی ڈی ایم کی حکومت کے کا بھی اس طرح ان کے پیچھے جانا, اور پھر جس طرح آپ نے خود کنڈیم کیا کہ پیچھے گھر پہ بلڈوزر چلانا اور اتنی ایکسٹریم میجرز لینا, آپ کو لگتا ہے کہ اس سے فائدہ تو کسی کو نہیں ہو رہا, اور شاید خان صاحب کی پاپولیرٹی مزید بڑھی ہے لیکن پی ڈی ایم کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا؟ یہ لنڈن پلان کا جو ذکر ہو رہا ہے بار بار, یہ کیا ہے؟ کیا یہ وہی بات ہے کہ پلڑے, ترازو کے دونوں پلڑے برابر کر دیں؟ ان کی حکومت میں آپ لوگوں کے خلاف بہت کچھ ہوا, اور اب کیونکہ آپ کی حکومت ہے تو خان صاحب کو بھی اتنا ہی رگڑا دینا ہے جتنا پچھلے والوں کو لگا. پلڑے برابر کرنے کی بات نہیں ہے. ہم نے تو ہر مسلم لیگ کے لیڈر نے جیل کاٹی, بڑی دلیری سے کاٹی. ہم نے کوئی رونا دھونا نہیں کیا, ہم گھروں میں چھپ کر نہیں بیٹھے, ہم نے کسی کا سہارا نہیں لیا. عمران خان صاحب پہ ایک کیس ہے, انہوں نے عدالت میں پیش ہونا تھا, عدالت میں پیش نہیں ہوئے. عدالت نے وارنٹ جاری کیے ہیں کہ ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے. میرے بھی ایسے وارنٹ جاری میں پیش ہوا ہوں. اس میں کیا گھبرانے کی بات کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان گھبرانے کی, ان کا گھبراہٹ کیا ہے؟ یہ گھبراہٹ ہے نا سر, وہ کہہ رہے ہیں مجھے قتل کر دیں گے پکڑ کے. دیکھیں, اگر آپ کو قتل سے ڈر ہے تو پھر تو سب سے آسان جگہ ہے کہ گرفتار ہو جائیں, کیونکہ جو لوگ آپ کو گرفتار کرتے ہیں ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ آپ کو تحفظ دیں, اور جیل سے زیادہ محفوظ جگہ کوئی نہیں ہوتی. اگر یہی خطرہ ہے کہ قتل ہو جائیں گے پھر تو ان کو جیل میں رہنا چاہیے, اور وہاں پر ان کو مکمل تحفظ مل جائے گا. اب عمران خان صاحب جب سے اقتدار سے گئے ہیں ان کو مختلف سازشیں نظر آتی ہیں. کبھی امریکہ آ جاتا ہے, کبھی روس آ جاتا ہے, کبھی اور ملک آ جاتا ہے, کبھی شخصیت آ جاتی ہے. تو ان کو تو کام ہی یہ ہے کہ نیا ایک افسانہ گھڑ دیں, ایک نیا جھوٹ لے آئیں, اور اس پہ 4-6 دن اس پہ گزار لیں, اور پھر نئی کہانی لے آئیں گے. تو آج اگر آپ پلڑے کی بات کرتے ہیں, میں کسی پلڑے میں یقین نہیں رکھتا. میں نے پہلے کہا
کہ عمران خان کے گھر پہ حملہ کرنا درست نہیں تھا، لیکن عمران خان نے خود ہی یہ چوائس نہیں چھوڑی ریاست کے لیے کہ وہ یہ کام نہ کرے. ریاست نے انتظار کیا. میں ریاست کے ساتھ نہیں ہوں، لیکن میں اگر ایک ملک کا وزیر اعظم جو ہے، جو خود وزیر اعظم رہا ہو، جو خود جیلوں میں لوگوں ڈالتا رہا ہو، آج اگر اس پہ کوئی مقدمہ بنا ہے، وارنٹ جاری عدالت نے کیے، حکومت نے نہیں کیے، نیب نے نہیں کیے، FIA نے نہیں کیے، تو اس کو خود پیش ہو جانا چاہیے. اس امتحان میں نہ اپنے گھر کو ڈالنا چاہیے تھا، نہ اپنے لوگوں کو ڈالنا چاہیے تھا. تو اب یہ سازشوں کی باتیں کر یہ تماشے لگا کر آپ زیادہ عرصہ گزارا نہیں کر سکتے. پلڑے کی اگر بات کرتے ہیں تو پلڑا وہ ہے جس امتحان میں نواز شریف کو ڈالا گیا. نواز شریف صاحب ملک سے باہر تھے، یہاں پر آپ نے عدالت کی ڈیٹ پیچھے کر کے کنوکشن کی اور وہ لندن سے آ کر گرفتار ہو گئے. عمران خان صاحب اپنے بیڈ روم سے باہر نہیں نکلے اور یہاں سے تقریریں فرماتے ہیں. یہ فرق ہوتا ہے سیاسی لیڈر کے اندر کہ آپ اپنے ملک کو، اپنے نظام کو، اپنے لوگوں کو امتحان میں نہیں ڈالتے. آج ذمہ داری سپریم کورٹ کی ہے، کیونکہ اگر انصاف کا معیار ایک ہی ہے تو پھر اگر آپ نے نواز شریف کو سو موٹو نوٹس لے کر خود ٹرائل کورٹ بن کر اس ملک کے سپریم کورٹ نے کنوکٹ کیا اس بات پر کہ آپ نے اپنے بیٹے سے 20,000 درہم کی ڈائریکٹر فیس نہیں لی، اس پر آپ نے ملک کی وزیر اعظم کو نکال دیا، حکومت توڑ دی، پھر اس کے بعد یہیں بس نہیں کیا، تاحیات نااہل کیا، پھر سیاست سے بھی علیحدہ کیا، اور اس کے بعد جس کورٹ کیس میں خود سپریم کورٹ نگران جج مقرر ہوئے تھے اس کی تاریخ پیچھے کر کے کنوکشن کرائی. اگر یہی انصاف کا پیمانہ ہے، یہی قانون کا معیار ہے، تو پھر عمران خان صاحب نے، جنہوں نے خود کمپنیوں کے چیئرمین ہیں، آج بھی ہیں، اربوں روپیہ امریکن شہری اور کمپنیوں سے لیا، وہ غبن کر گئے، اس کا کوئی ریکارڈ آج تک نہیں دیا. ریکارڈ اسٹیٹ بینک کا بھی موجود ہے، امریکن گورنمنٹ کا بھی موجود ہے، پبلک ڈاکیومنٹ ہے، خود نہیں دیا. تو پھر اگر وہ اربوں کھانے پر نواز شریف صاحب کو 20,000 درہم نہ لینے پر آپ نے کنوکٹ کیا، تو پھر عمران خان صاحب جنہوں نے اربوں کھا لیے ان کا کیا بنے گا؟ انصاف کے معیار تو یہ ہیں. تو آج یہ بھی معاملہ سپریم کورٹ کے پاس ہے کہ درستگی کرے انصاف کی. انصاف کا معیار ایک ہونا چاہیے، جو مجھ پہ لاگو ہوگا وہی آپ پہ لاگو ہوگا. یہ بات آپ کی میں عباس صاحب اس سے ایگری کرتی ہوں، کیونکہ اگر کسی ملک میں انصاف کا معیار خدا نخواستہ دوہرا ہوگا یا کسی کے لیے اچھا ہوگا اور کسی کے لیے تنگ ہوگا تو پھر پاکستان کے شہری کہاں دیکھیں گے؟ بہرحال میرا آپ سے یہ سوال ہے، اس وقت ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں، کوئی بات چیت کی بات کرتے ہیں. میں نے دیکھا سینٹ میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ایک آفر کی. انہوں نے کہا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آؤ مساک معیشت کر لیں، میری بات کسی نے سیریسلی نہیں مانی. اس سے پہلے آپ نے دیکھا اپنے ہی انٹرویو میں وہ کہہ چکے ہیں کہ فارمر چیف آف دی آرمی سٹاف کے دور میں یہ بات منظر عام پہ آ چکی ہے کہ 2 دفعہ ملک میں ماشاءاللہ لگتے رہ گیا. اور آپ کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کیونکہ آپ ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اور آئی تھنک بہت کرٹیکل دور میں تھے جب یہ پاناما کا معاملہ چل رہا تھا. مجھے یہ بتائیں کہ سیریسنس کس طرف سے نہیں ہے؟ ہم تحریک انصاف سے پوچھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سیریس آفر نہیں دیتے، یہ ہوا میں باتیں کرتے ہیں. 3 لوگوں کو بیٹھنا ہوگا، PDM کو بھی، اسٹیبلشمنٹ کو بھی، اپوزیشن کو بھی، اور الیکشنز پہ پھر بات ہوگی، موڈیلٹیز پہ بات ہوگی تو معاملات آگے چلیں گے. دیکھیں الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے، الیکشن کروا لیں، کوئی مسئلہ نہیں. الیکشن سے ملک کے مسائل کا حل نکل آئے گا. آج کرائسس ملک میں لیڈرشپ کا ہے. عمران خان صاحب کے 2 واقعات میں آپ سے بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ وہ ہمیشہ بدنیتی سے نیگوشیٹ کرتے ہیں. ایک دفعہ انہوں نے فیٹف کے معاملات پر ہم سے رابطہ کیا اسمبلی میں، ان کی تمام لیڈرشپ نے، اور ہم نے ان سے پوچھا کہ عمران خان صاحب سے اجازت لے کر آئے، انہوں نے کہا جی لے کر آئیں. اور پھر بدنیتی پر ہم نے ان کو قانون درست کر کے دیے، اور عمران خان ان کی ٹیم نے ہمیشہ بیان یہ دیا کہ جناب یہ آج ملک کے مفاد کا سودا کر رہے ہیں، فیٹف کے قانون اپروو نہیں ہونے دیتے. اس کے بعد نیب کی امینڈمنٹ کا انہوں نے انیشیٹ کیا. میں نے پھر ان سے پوچھا کہ آپ کو اجازت ہے بات کرنے کی؟ ہاں جی ہمیں پوری اجازت ہے. اور 4 گھنٹے بعد مکر گئے اور پھر آگے NRO کی باتیں شروع کر دی. تو جس آدمی پہ اعتماد نہ ہو اس سے نیگوشیٹ کرنا یا کوئی بات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور نیگوشیٹ آج آپ کس بات پہ کریں گے؟ اگر نیگوشیشن یہ ہونی ہے کہ الیکشن کی تاریخ پہلے ہو جائے یا بعد ہو جائے، یہ کوئی نیگوشیشن نہیں ہے. آج ملک کی بات کریں، الیکشن کی بات اس کے بعد میں کریں.
الیکشن کا ایک آئینی وقت مقرر ہے، اس پہ الیکشن ہو جائیں گے. لیکن میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں کہ جو آج ملک میں لیڈرشپ کا جو کرائسس ہے، آج کوئی جماعت، نہ حکومت نہ اپوزیشن، بدقسمتی سے وہ ملک کی بات نہیں کر رہے. یہاں سیاست کی بات ہو رہی. آج ملک کے معاملات کی بات کون کرے گا؟ کیا کسی کو یہ احساس ہے کہ ملک کے حالات کتنے تشویشناک ہیں؟ کیا اس کا احساس سیاستدانوں کو ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کو ہے؟ کیا جوڈیشری کو ہے؟ جب تک یہ احساس نہیں ہوگا تو نیگوشیشن آپ کیا کریں گے؟ الیکشن کی تاریخ، میں کہتا ہوں آج الیکشن کرا لیں، کیا حل نکل آئے گا؟ آپ اکتوبر میں وقت پہ الیکشن کرا لیں کہ حل نکل آئے گا؟ تو اس لیے نیگوشیشن وہ ہو، بات چیت وہ ہو جہاں پاکستان کے عوام کا مفاد اور ملک کا مفاد مقدم ہو، آپ کی ذاتی خواہشات پہ مبنی نہ ہو. خواہشات کو ایک طرف رکھتے ہوئے ملک کے مفاد میں 2 سے 3 امپورٹنٹ باتیں، وہ کیا باتیں ہیں؟ اس بریک کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب سے جاری رہے گی. وہ کون سا ایسا 3 ایسے پوائنٹ ہو سکتے ہیں جس پہ کہ فوری طور پر سب کو بیٹھ کر ڈائیلاگ کرنے کی ضرورت ہے؟ رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. وہ 3 چیزیں کیا ہونی چاہیے؟ اچھا، تواتر سے یہ بتایا جا رہا ہے بھائی صاحب کہ آئی ایم ایف سے نہیں پیسے آنے والے، سارے ملک منع کر چکے ہیں، کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے. پی ڈی ایم کی حکومت بس ایک مجھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ایک اللہ بہتر جانے خلائی ببل کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. یہ ان باتوں میں کتنی صداقت ہے اور کتنی ایسی باتیں ہیں جو بلا وجہ اڑائی جا رہی ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اس سے ملک کو نقصان ہوگا یا فائدہ؟ میں سمجھا آپ پی ڈی ایم کو بھی خلائی مخلوق کہنے لگے. نہیں، وہ خلائی مخلوق میں بھی آؤں گی، لیکن پی ڈی ایم کو نہیں کہہ سکتے خلائی مخلوق. جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ نے اکانومی کو مینج کرنا ہے، بے پناہ چیلنجز ہیں، آئی ایم ایف پروگرام میں آپ ہیں. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جلد از جلد اس ریویو کو مکمل کریں اور آگے بڑھیں. اس میں کچھ تاخیر ہو رہی ہے، میری وہ سمجھ میں نہیں ہے. مختلف باتیں ابھی آپ نے دیکھا کہ بات آئی جو ڈار صاحب سے منسوب ہوئی، جو کہ درست نہیں ہے. اس کا آپ سارا کانٹیکس دیکھ لیں کہ میسائل پروگرام سے لنک کیا گیا. ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے خیال میں، کم از کم میں نے ایسی نیگوشیشن میں یہ بات سنی نہیں ہے. لیکن ہمیں اپنے جو ایسے کو تحفظ کرنا آتا ہے اور ہماری ایک قومی ذمہ داری بھی ہے. لیکن آج اس کے برابر کی قومی ذمہ داری ہے کہ معیشت کو استحکام دیا جائے. یہ سب نے کام کرنا ہے، سب نے کوشش کرنی ہے. آپ نے 3 چیزوں کی آپ بات کرنی ہے. سب سے پہلے آپ نے معیشت کو مستحکم کرنا ہے. معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے بڑے مشکل فیصلے کرنے ہیں. اس کا کوئی ایک سیاسی جماعت بوجھ برداشت نہیں کر سکتی. تو آج سب کو اس عمل میں شامل ہونا پڑے گا. یہ آج بنیادی ضرورت ہے آپ کے ملک کے معاملات کی. پھر آپ گورننس کے نظام کو کیسے درست کریں گے، اس پہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. پھر جو آپ کی ریلیشن شپ ہے، جو رول ہے اداروں کا، چاہے وہ جوڈیشری ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، پارلیمنٹ ہو، ایگزیکٹو ہو، ان سب کو آپ نے آئین کے مطابق کرنا ہے یا اس کو ری ڈیفائن کرنا ہے. اگر آئین کے مطابق نہیں چل سکتے، اس کو ری ڈیفائن کرنے. یہ آج پولیٹیکل لیڈرشپ کی 3 بڑی ذمہ داری. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گی تو یہ ذمہ داریاں ہیں. بھائی صاحب، آپ کو نہیں لگتا ایک اور میثاق جمہوریت بھی ہونا چاہیے، جس کے ساتھ ساتھ اب میثاق معیشت اور جمہوریت ہونا چاہیے، اور سب کو پارلیمنٹ کے اندر بٹھا کے اس کی بالادستی کا اندازہ، اور یا پھر ان سے لکھوا لیں کہ بھائی اگر آپ نے سارے فیصلے اپنے عدالتوں میں کروانے ہیں، ہر کام آپ نے عدالت کی طرف دیکھنا ہے. کبھی کہتے ہیں عدالت 11 بجے کیوں کھلی، پھر کہتے ہیں واہ عدالت صبح کھل گئی. تو یہ جو تنازع ہیں، میں آپ سے کمپلیٹلی ایگری کرتی ہوں کہ کوئی ادارہ بھی ایسا نہیں ہے جس پر اس وقت تنقید نہ ہو رہی ہو. آپ کی پارٹی کی طرف سے مجھے لگتا ہے کہ ججز کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے. رائٹ اور رانگ، اٹس اے سینٹیمنٹ. خان صاحب فل فلیج اسٹیبلشمنٹ پہ وار کر رہے ہیں، نئی پہ نہیں کر رہے ہیں، مجھے پتہ نہیں پرانی پہ کر رہے ہیں. ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جن کے اوپر الزام لگا رہے ہیں وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، وہ سازش بنا رہے ہیں، انہوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی. تو اس طرح تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ساتھ بیٹھے گا اور آگے بڑھنے کی بات کریں گے. ایسا ہو نہیں سکتا، یہ ہم کسی اور طرف نکل جائیں گے. دیکھیں، آج سیاسی لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ حالات کو سمجھے، اس کا حل تلاش کرے. ورنہ ماضی میں کیا ہوا ہے، ہمیشہ بات جا کے مارشاء اللہ پہ ختم ہوتی ہے. مارشاء اللہ کبھی بھی کسی معاملے کا حل نہیں رہا. اور آج جہاں پر معیشت ہے تو کسی قسم کا حل بھی آپ کو کسی غیر آئینی عمل سے یا مارشاء اللہ سے کوئی ملک کو استحکام نہیں ملے گا.
ہمیں اس خرابی کے خلاف گارڈ کرنا ہے. یہ اگر کوئی یہ توقع کر رہا ہے کہ میں اپنے عمل سے میں عدالتوں کو ڈیفائی کر کے تو مجھے بھی اگر سیاست نہ ملے اور میں جو ملک میں جو غلطیاں میں نے کی ہیں یا جو میں نے غیر قانونی عمل کیا ہے اس سے میں بچ جاؤں اور مارشاء اللہ لے آؤں. یہ چیزیں ماضی میں ہوئی ہیں اور بدقسمتی سے ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچا ہے. تو آج پولیٹیکل لیڈرشپ کا تقاضا ہے کہ 3-4 بڑے جو پارٹیز ہیں اس کے لیڈرشپ بیٹھے اور ایک مستقبل کا لائحہ عمل طے کریں. اپنے مفادات کو ایک طرف رکھیں, کس کو کیا سیاست ملنی ہے, کس کو حکومت ملنی ہے نہیں ملنی, کس کو ووٹ ملنے ہیں نہیں ملنے, یہ سب ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. آج ملک کو آپ کو ترجیح دینی پڑے گی کیونکہ ڈیبیٹ کی جگہ جو ہے وہ تو مفلوج ہے. پارلیمان مفلوج ہے کم از کم پچھلے 5 سال سے. ملک کا نظام ہی مفلوج ہے. تو آج اگر یہ پولیٹیکل لیڈرشپ اپنی دانشمندی کا مظاہرہ نہیں کرے گی تو کل پھر پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. اور یہ ماضی کا تجربہ بھی یہی ہے کہ بعد میں سارے پچھتاتے ہیں, اس وقت بات سمجھتے یا سوچتے نہیں ہیں. بھائی صاحب ایک بات بتائیے گا, میں آپ کی پریزنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, آپ پاکستان مسلم لیگ نواز کے بہت سینئر رہنما ہیں, پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, اس وقت جب یہ پاناما کا معاملہ چل رہا تھا اور اس کے بعد کے معاملات کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں. مجھے پہلے ایک تو یہ بتا دیجیے گا کہ آپ کو بھی آئیڈیا تھا کہ 2 دفعہ مارشل لاء لگنے والا تھا, اور کیوں تھا, کیا وجہ تھی جب فارمر چیف آف یہ ساری لمبی کہانیاں ہیں. یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ملک کے حقائق جاننا چاہتے ہیں تو پھر ٹروتھ کمیشن بنا دیں, جہاں ہر ایک کا ویو پوائنٹ آ جائے گا. ورنہ میں آج کچھ بات کروں, میں کچھ حقائق بیان کروں گا, وہ میرا رخ ہوگا. اس حقیقت کا ایک اور شخص بھی یا شخصیات یا ادارے دوسرے پہلو بھی ہوتا ہے, وہ پہلو سامنے نہیں آئے گا. وہ پھر یہ ایک اسپیکولیشن ساری شروع ہو جاتی ہے. اس لیے میری نظر میں اگر آپ نے ماضی میں جانا ہے, سبق حاصل کرنا ہے, تو ٹروتھ کمیشن بنا دیں تاکہ پاکستان میں جو کچھ ہوا اس کے حقائق کا پاکستان کے عوام کو علم ہو جائے. ایک ہی دفعہ سب کو پتہ چل جائے اور سب اپنے اپنے گناہوں کو تسلیم کر کے, اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کر کے آگے بڑھنے کا کوئی فیصلہ کریں. اچھا بالکل مجھے یہ بتا دیجیے عباس صاحب, ہم جب بھی خان صاحب سے انٹرویو کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں, میں نے 1-2 دفعہ ان سے پوچھنے کی بھی کوشش کی, پوری طرح تو نہیں بتاتے لیکن جتنا بھی بتاتے ہیں وہ یہ, میں نے ان سے بار بار یہ پوچھا, میں نے کہا آپ کہتے ہیں 50 روپے کے اسٹامپ پر پھر نواز شریف صاحب لکھ کے چلے گئے اور انہوں نے کہا بیماری, جھوٹی بیماری کا بہانہ بنایا اور آج تک واپس نہیں آئے. پھر ہمیں ذرائع سے بتایا جاتا ہے, مطلب یہ وہ ذرائع نہیں ہے میں جن کی طرف اشارہ کر رہی ہوں, لیکن کچھ پارٹیز, پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ یہ بتاتے ہیں آف دا ریکارڈ کہ جی وہ تو شاید خان صاحب کی مرضی یا منشا سے نہیں گئے تھے. تو جب میں بھی ان سے پوچھتی ہوں کہ کیا آپ نے کیوں ان کو جانے دیا, تو انہوں نے کہا میں نے تو نہیں جانے دیا, وہ تو عدالتوں نے کہا کہ ان کو خدا نخواستہ کچھ ہو جائے گا تو ہم مجبور ہو گئے, ورنہ میں تو نہیں جانے دینا چاہتا تھا. دیکھیں اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہو, میرا تو اصول ہے زندگی میں, بات کرنی ہو تو موقع پہ بات کریں. بعد میں رونے پچھتانے اور الٹی سیدھی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ملے گا. عمران خان صاحب ملک کے وزیر اعظم تھے, ان کی مرضی کے بغیر کوئی گیا ہے تو وہی ذمہ دار ہیں, اس کو روک لیتے. حکومت ان کے پاس تھی, اگر حکومت نہیں تھی, اختیار نہیں تھا تو حکومت چھوڑ دیتے. یہ اصول ہوتا ہے حکمرانی کا. آپ یہ دیکھ لیں کہ 4 مختلف ٹیمیں عمران خان صاحب نے بھیجی میاں صاحب کی ایگزامینیشن کے لیے, جس میں ایک پرائیویٹ ٹیم تھی شوکت خانم کی. اس کی رپورٹ کے بعد انہوں نے اجازت دی, پھر بھی نہیں دیتے تھے. سپریم کورٹ سے بھی اجازت دلوائی گئی کہ جناب کورٹ بھی اس کو ریویو کرے. یہ کابینہ کے فیصلے ہیں, یہ میرے فیصلے نہیں ہیں. تو آج یہ کہہ دینا جی میرے پاس اختیار نہیں تھا, تو پھر مجھے عمران خان صاحب ایک بات بتا دیں, اگلا آپ کو انٹرویو ہوتے اس سے پوچھ لیں کہ آپ نے 4.25 سال حکومت کی ہے, اپنے حکومت کا ایک مثبت کام اس ملک کے لیے بتا دیں جو آپ نے کیا ہو. چلے ہم مانتے ہیں حکمرانی آپ کے پاس نہیں تھی, آپ کی مرضی کے بغیر ہی فیصلے ہو جاتے تھے. حالانکہ آخری دن تک بھی کہتے رہے کہ جی میں اور فوج اور ہم سب ایک پیج پہ ہیں, ہم مل کر کام کر رہے ہیں. تو عمران خان صاحب یہی بتا دیں کہ 4 سال میں کوئی ملک کے لیے ایک مثبت فیصلہ یا ایک مثبت کام کیا ہو. بھائی صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم نے حکومت تو لے لی ہے, اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ سب سے بڑا نقصان اس کا شاید پاکستان مسلم لیگ نواز کو ہو رہا ہے اور ان کے ووٹ بینک کو ہو رہا ہے. اور آئی تھنک ایک ریزن تو چلے خان صاحب ہے, ان کی پاپولیرٹی ہے, یوتھ میں ہے, بائی الیکشنز کا جو ٹرینڈ ہے جیتنے کا, اس کو مد نظر رکھ کے ہم یہ سب بول سکتے ہیں. ایک مجھے لگتا ہے میاں صاحب کا ملک میں خود سے نہ ہونا, اور دوسرا مجھے لگتا ہے کہ اتنے مشکل جو فیصلے لینے پڑ رہے ہیں نا اس وقت, چاہتے نہ چاہتے ہوئے, تو اس میں سیاست تو ظاہر ہے قربانی کرنی پڑتی ہے نا.
महंगाई, बिजली, पेट्रोल, हर चीज, अब रमजान आ रहा है, लोगों की चीखें निकल जाएंगी। आपको लगता है कि इस हुकूमत के फैसले से, ये लेने इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के फैसले से सबसे बड़ा नुकसान आपको हुआ, और क्या मियां साहब के आने से कोई फर्क पड़ेगा, और वो आ भी रहे हैं? देखिए, सियासी तौर पर ये बिल्कुल गलत फैसला था कि आपने वो बोझ उठाया है जो किसी और का था, आपने उन गलतियों का खमियाजा भुगता है जो किसी और की थी, लेकिन मुल्क के लिए इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इमरान खान साहब जहां पर मुल्क को ले गए थे, आप चंद दिनों के मेहमान थे। हमें आज जो मुल्क की अवाम है, उनको तो वो सूरत हाल कभी नजर नहीं आएगी जो अगर ये अदम एतमाद ना होता तो मुल्क की क्या हालत होती। वो तो हम किसी को वो रोक या वो तस्वीर तो नहीं दिखा सकते। तो जो हुकूमत ने फैसला किया, वो मैं उस वक्त उसके हिमायत में नहीं था, लेकिन मैं समझता हूँ PMLN ने मुल्क के मफाद में फैसला किया है, अपनी सियासत कुर्बान की है, एक भारी सियासी कीमत अदा की है, और इलेक्शन में भी कीमत अदा करनी पड़ेगी। लेकिन यही सियासत होती है, यही एक पॉलिटिकल लीडर या एक पार्टी का काम होता है कि मुल्क के मफाद को तरजीह दे और अपने सियासी मफाद को पत्ते पुश डाले। यही हुआ यहाँ पर। बाकी फैसला अवाम का है, जब भी वो करेंगे। मियाँ साहब का होना पाकिस्तान में यकीनन पार्टी के लिए तकवीत का बायस है। आज भी वोटर और वर्कर जो है उन्हीं के साथ आइडेंटिफाई करता है, और मुझे उम्मीद है कि वो जल्द आ जाएंगे। ये फैसला उनका है, उनके डॉक्टरों का है, हम इस पे स्पेकुलेशन मेरे ख्याल कोई जायज बात नहीं हो। ठीक है, लेकिन हाइंडसाइट से आपको लगता है, या एक सोच होती है ना, एक सियासी सोच होती है, उससे आपको लगता है क्योंकि PMLN का वोटर उनसे डायरेक्टली आइडेंटिफाई करता है, तो उनके होने से इलेक्शंस पर बड़ा असर पड़ सकता है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फौज खाकान अब्बासी साहब से गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक। भाई साहब, एक बात बताइएगा, देखिए हमें ये बताया जा रहा है, और अवाम के लिए ये बात करना, मैं टू बी वेरी फ्रैंक आपको बता रही हूँ, अवाम के लिए जिस शिद्दत से, या यूथ में, या सोशल फुटप्रिंट है जिस किस्म का उनका सोशल मीडिया पे, और जिस तरह खान साहब की एक सपोर्ट है जो हम देख रहे हैं, जो बढ़ रही है, और पॉपुलैरिटी उनकी, कुछ ऐसे फैसले PDM की तरफ से चाहते ना चाहते हुए, महंगाई और दीगर मजीद उनको सियासी पस्ती की तरफ धकेल रही है। उनके फैसले मुझे पता है मजबूरी में कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल मुझे बताइएगा, अभी आपने कहा कि अगर खान साहब होते अपनी सियासत को, और प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा, फॉर्मर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने भी कहा कि जी ये इसके अंदर दुश्मनी पे आ गए थे कि अगर इनसे इस तरह बचाया ना जाता तो पता नहीं मुल्क का क्या हो जाता। अब सवाल ये पैदा होता कि हम सबके दिमाग में एक ही सवाल आता है कि क्या हो जाता, मतलब क्या करने लगे थे ये ऐसा क्या कर रहे थे? आई एम श्योर कि शायद आप पूरा सच नहीं बता सकते, लेकिन अगर आपने अपनी सियासत बचानी है तो ये सच भी तो आपको मंजर आम पे लाना पड़ेगा फिर कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कोई वाजे वजह मौजूद थी। देखिए, मईशत की तबाही थी, आपके सामने मईशत है। आप ये खुद अंदाजा लगा लें कि दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जो पेट्रोल जो है कीमत खरीद से सस्ता बेचता हो। इमरान खान साहब ने फैसला किया कि हम कीमत खरीद से कम बेचेंगे और तमाम टैक्सेस भी पेट्रोल से खत्म कर दिए। ये $1 अरब महीने का मुल्क का नुकसान था। ये उस वक्त जब आप IMF प्रोग्राम में थे, उस IMF प्रोग्राम में जिसमें 2 हफ्ते पहले आपका वजीर खजाना IMF से वादे करके आया था। तो आप जब मईशत को खुद ही दबोना चाहते हैं, ये तो खुल्लम खुल्ला मुल्क से गद्दारी और दुश्मनी थी कि आपने मुल्क की मईशत को दबोने का फैसला कर लिया। सिर्फ यही नहीं था, आपने जो मुझे 3.5 साल, पौने 4 साल में कोई फैसला बता दें जिसमें मुल्क की मईशत के लिए कोई बेहतरी का अमल किया गया हो। जो आपको $4.5 अरब से ज्यादा कोविड मिले, उनका आपने क्या असर किया, कहाँ पर इस्तेमाल किए? एक मुकम्मल गैर जिम्मेदारी थी मुल्क के अंदर, जिस पर ये मामला चल रहा था। हर वादा जो आपने IMF से किया तोड़ दिया। कोई दुनिया का मुल्क, मैं आपको हकीकत से कहता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो पाकिस्तान की हुकूमत इमरान खान से बात करना चाहता था। हर आदमी इनके रवैये पर, इनके अमल पर शक और शुबे का इजहार हर मुल्क करता था। ये अजीब बात है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और जिन ममालिक के बारे में वो कहते हैं कि मेरे दुश्मन थे, आप यकीन करें वहीं उनके लिए कुछ खैर से गाली के हालात थे, वरना किसी और मुल्क में नहीं थे। तो जब आप मुल्क की ये कैफियत कर दें और एक जमहूरी अमल से, अदम एतमाद एक जमहूरी अमल है, आपको ये भी
بتایا گیا، اور میں نے نہیں بتایا، عمران خان صاحب نے خود بتایا ہے، اور جنرل باجوہ صاحب نے خود بتایا ہے کہ عمران خان صاحب کو اعتماد کا ووٹ انہوں نے دلوایا، ان کے پاس ووٹ نہیں تھے۔ اور میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا، میں نام بھی جانتا ہوں ان 30 سے زیادہ لوگوں کے جو اس وقت حکومت کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے تھے، ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے، تو ووٹ وہاں بھی دلوایا گیا۔ تو یہ سب خرابیاں جو ہیں، ایک جمہوری عمل سے ایک حکومت وجود میں آئی ہے عدم اعتماد کے ذریعے۔ اب اس حکومت نے مشکل فیصلے کرنے ہیں اور ان کی سیاسی قیمت ادا کرنی ہے۔ اگر کل پاکستان کے عوام بھی سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی ان کے لیے بہتر ہیں، ان کا رویہ ملک کے لیے بہتر ہے، ان کو لے آئیں گے۔ اس میں ہمارا کوئی زور نہیں ہے، یہ کسی کا زور نہیں چلتا، فیصلے عوام نے کرنے ہوتے ہیں۔ اور صاحب یہ بتائیے گا، کمنگ ٹورڈز دی اینڈ آف دا شو، ریپ اپ کر رہی ہوں، لاسٹ کامنٹ آپ سے لینا چاہوں گی۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ خان صاحب کہہ رہے ہیں مجھے کسی نہ کسی طریقے سے ٹیکنیکل گراؤنڈز پر نااہل کر کے جیل بھیج کر پھر الیکشنز کروانے کی پلاننگ ہے۔ آپ کو لگتا ہے ایسی کوئی پلاننگ ہے؟ دیکھیں، مجھے کسی ایسی پلاننگ کا نہیں پتا۔ عمران خان صاحب خود ایسی پلاننگ کے ذریعے اقتدار میں آئے تھے، جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، میں بار بار کہتا ہوں ذرا حقائق سے دور ہو جاتے ہیں۔ الیکشن کے عین وسط میں اس ملک کے سپریم کورٹ کی نگرانی میں جو نیب کورٹ چل رہا تھا، اس نے تاریخ پیچھے کر کے نواز شریف صاحب کو سزا دی، اس کیس میں جس کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ کوئی قانون دان اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ کیس بھی بن سکتا تھا، اور آج تک سزا قائم ہے۔ تو جو کچھ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا، عمران خان صاحب تو اس کا سوچ بھی نہیں سکتے، اور ان کی نگرانی میں ہوا۔ اس کے بعد جو کچھ انہوں نے کیا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو وہ گھبراتے اس لیے ہیں کہ وہ غلط کام اور وہ غلط سوچ اپناتے رہے ہیں، تو آج ان کو خطرہ ہے کہ دوسرا بھی یہ سوچ اپنا لے گا۔ تو ان کو اس سے فکر نہیں ہونی چاہیے، ان کو فکر جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس سے ہونی چاہیے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ ناظرین، آج کے اس خصوصی انٹرویو میں ہم بات کر رہے تھے کہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب، بہت ساری باتوں سے انہوں نے واضح پردہ اٹھایا اور بہت ساری باتوں کو انہوں نے جواب دیا، جس میں سب سے امپورٹنٹ جو گفتگو انہوں نے کی وہ معیشت کے حوالے سے تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ سپریم کورٹ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینچ، اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیئر بتا دیا کہ جی بریت کی جو درخواستیں ہیں وہ کب کب لگیں گی۔ اس میں سے ایک وجہ انہوں نے بتائی کہ جی جب کوئی کرائم ہی نہ ہوا ہو تو بری کر دیں تاکہ عدالتوں پہ بوجھ نہ رہے، وہ کیسز چلتے نہ رہے۔ سپریم کورٹ یہ مثالیں کب بنائے گا؟ ایسے لوگوں کے خلاف جو اس طرح کی ایف آئی آریں کاٹ رہے ہیں، ایسے آفیسرز، اور ایسے لوگ جو اس طرح کے کیسز کو ججز چلا رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔